الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسلامی بھائیو، سورہ الاحزاب کی ایک آیت، چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے، جس پیغام کو اس امت نے چھوڑ رکھا ہے، نسیہ منسیہ کر دیا ہے. اس پیغام پر آج کی دنیا میں مسلمانوں کی کوئی توجہ نہیں. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، ظاہر ہے کہ ہمارا اور آپ کا بھی اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان. یہ خطاب مجھ سے بھی ہے، یہ خطاب آپ حضرات سے بھی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ سے ڈرتے رہنا، حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی تمیز رکھنا، تقوی کی تعلیم دینے کے بعد ایک اہم پیغام دیا گیا، اے میرے بندو، تمہاری زبان سے ہمیشہ سچ بات نکلے. وقولوا قولا سدیدا،
جب بھی بات کرو تمہاری زبان سے کوئی الفاظ نکلے سچائی پر مبنی ہو، تمہاری زندگی صداقت والی زندگی ہو، جھوٹ اور فریب والی زندگی نہ ہو۔ اسلام یہ زندگی چاہتا ہے مسلمانوں سے۔ ہر شخص سے اپنا اپنا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے عمل کا جائزہ لے۔ قرآن حکیم کی ایسی آیات کو جہاں سچائی کا حکم دیا گیا ہے، کہاں تک ہمارا اور آپ کا اس پر عمل ہے؟ پھر اللہ نے ایک بشارت دی، اے میرے بندو، اگر تمہاری زندگی تقوی طہارت کی زندگی، ایمان و عمل کی زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، تمہاری زبانیں بھی پاکیزہ ہوں گی، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حقیقت میں ایک مرد مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، اے میرے امت کے لوگوں، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی، امانت داری، راست بازی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی راستے بازی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کوئی جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان صحیح کر لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے زبان پر سچائی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں صدیق کا درجہ لکھ دیتا ہے، اللہ کے یہاں صدیق بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایاکم والکذب، اے میرے امت کے لوگوں، ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کرتے رہنا۔ جو آدمی جھوٹ کا استعمال کرتا ہے اور جھوٹ تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کذاب لکھ دیتا ہے۔ کس میرے بندے کو کذاب، جھوٹ بولنے والوں میں لکھ دو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے صفات میں، آپ کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیشہ سچ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے، نبوت آپ کو مل چکی ہے، آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہے۔ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، کہا خدیجہ لقد اشفقت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس کا ڈر لگ گیا ہے۔ سارے واقعات بیان کر دیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سچائی دیکھی تھی۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلی صفت جو حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا، انک لتصدق الحدیث وتصل الرحم، اس لیے کہ ہمیشہ آپ کی زبان پر سچائی اور آپ سے رحمی کرنے والے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لے آئیں۔ کسی موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی، ہمیشہ آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اس سے اچھی بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ کہا اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ حضرت خدیجہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں، سب سے پہلے میری رسالت پر ایمان لے آئیں، اور مجھے تسلی بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مال سے مجھے فائدہ بھی پہنچایا ہے، اور انہی سے مجھے اللہ رب العالمین نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ اسلام میں۔ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لے آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین کہتے کہ اے اللہ کے نبی، دیکھیے ابھی آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ برتن ہے، کھانے کی چیز لا رہی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام کا پیغام پہنچا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ کو آسمان سے سلام کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی پہنچا دیجئے کہ حضرت خدیجہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے۔ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ 70 قیدی کفار میں قیدی کیے گئے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس میں حضرت زینب اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری بیٹی مکہ المکرمہ میں موجود تھی۔ ان کے شوہر اب تک اسلام نہیں لائے تھے، اور جنگ بدر میں لائے گئے تھے، گرفتار ہو گئے۔ فدیہ لینا شروع کیا گیا تو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، جبکہ اب تک اسلامی دنیا میں نہیں آئے تھے، حضرت زینب نے اپنے شوہر کے فدیے کے لیے ایک ہار بھیجا اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ ہار دیکھا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ دیکھا کہ یہ تو وہی ہار ہے جس کو حضرت خدیجہ نے زینب کے نکاح وقت ہدیے میں دیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ حضرت خدیجہ کا ہار، کیا آپ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ میں اس ہدیے کو، اس فدیے کو میں اس کو واپس کر دوں؟ فدیہ واپس کر دیا گیا، ہدیہ واپس کیا گیا۔ ایک دور آیا، ابو العاص حضرت زینب کے شوہر کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے،
اور بھی ساتھی تھے پکڑے گئے، لیکن حضرت ابو العاص وہاں سے بھاگ کر مدینہ منورہ اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس آ گئے۔ مدینہ منورہ زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دی، رات میں گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، لیکن خلوت اختیار نہیں کی، اس لیے کہ ابھی کفر کا زمانہ تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد تشریف لے آئے، خواتین بھی آتی تھیں اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز ختم ہو چکی ہے اور صفوں کے پیچھے سے ایک آواز ابھری، اے مسلمانوں، ابو العاص میرے پاس آئے ہیں، میں نے ان کو امن و امان دے دیا ہے، انہیں کوئی گرفتار نہ کرے۔ یہ آواز نمازیوں نے بھی سنی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی سنی۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ آواز جو میں نے سنی ہے کیا آپ لوگوں نے بھی سنی ہے؟ ہاں اے اللہ کے نبی، ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی، مجھے بالکل قطع نسبت کی خبر نہیں تھی کہ ابو العاص میری بیٹی زینب کے امن و امان ان کے گھر کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت زینب سے کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کے مہمان نوازی کرو، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا۔ کفر کا زمانہ ہے، شرک کا زمانہ ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے خیر الناس انفعہم للناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آپ نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، آپ نے سلفیوں کا نام نہیں لیا، دیوبندیوں کا نام نہیں لیا، بریلیوں کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے نام لیا انفعہم للناس۔ کسی بھی مسلک کا جاننے والا ہو، ماننے والا ہو، جو سب سے زیادہ ان کو نفع پہنچائے، تو دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے، خیر الناس ہے۔ کاش کہ یہ حقیقت ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتی۔ اسی کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی چیز کی تعلیم دی، اور قرآن حکیم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے مسلمانوں و ایمان لانے والوں، اگر کوئی کافر مشرک تم سے لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، برسرے پیکار نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے ان تبروہم، تبرو و تقسطوا، ان کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ سبق بھی ہم اور آپ بھول چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں صداقت تھی، سچائی تھی۔ کفار مکہ نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ مکی زندگی میں ایک مرتبہ آپ کوہ صفا پر تشریف لے آئے، آپ نے ایک آواز لگائی اور مکے کا ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، ارأیتکم، ذرا یہ بتاؤ،
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور ارأیتکم یہ بتاؤ کہ کیا تم میری بات تسلیم کر لو گے؟ اکنتم مصدقین، کیا میری تصدیق کرو گے؟ ایک زبان ہو کر کفار مکہ نے کہا تھا کوہ صفا کے دامن میں کہ ما جربنا علیک الا صادقا، ہم نے ہمیشہ آپ کے لیے سچائی کا تجربہ کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ کا استعمال نہیں کیا۔ محبت کے دعوے تو بہت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے، لیکن عمل کی دنیا میں اکثر لوگ صفر ہیں۔ ابو سفیان جب پہنچے تھے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے یہی سوال کیا تھا، هل انتم تتہمونہ بالکذب، یہ بتاؤ کیا جس نبی اور جس پیغمبر کی مخالفت کے لیے میرے پاس آئے ہو، کیا کبھی جھوٹ کا اس پر الزام لگایا گیا؟ ابو سفیان نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ ایک تاریخی جواب دیا تھا روم کے بادشاہ نے، اگر دنیا والوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ مرد، وہ پیغمبر نہیں بولتے، تو اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولیں گے؟ صحابہ نے آپ کی تصدیق کی۔ معراج کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل وغیرہ صدیق اکبر کے پاس آئے، میاں ذرا یہ تو بتائیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ہر بات کو مانتے ہیں، کیا اس بات کو بھی تسلیم کر لیں گے ایک ہی رات میں مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک جائے اور واپس بھی آ جائے؟ تاریخی جواب دیا تھا صدیق اکبر نے کہ حقیقت میں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس لیے کہ صبح اور شام جو وحی آتی ہے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور صحابہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر سے حدیث سے روایت کرتے ہیں تو حدیث کی روایت میں یہ کہا کرتے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو سچے بھی تھے اور سچے کہلائے گئے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر امین اور صادق کے نام سے معروف تھے، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دشمن کفار آپ کے جان کے دشمن بھی ہو گئے، آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا، علی آج میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری چادر اوڑھ کر کے سو جانا۔ جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، آج رات کو گھر کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ اے علی، کفار مکہ کی امانتیں میرے پاس ہیں، امانتوں کو 3 دن کے اندر واپس کر کے اور تم بھی مدینہ منورہ آ جاؤ۔ کن کی امانت تھی؟ کفار کی، مشرکین کی، دشمنوں کی۔ آپ کے جان کے دشمن بھی تھے، لیکن آپ کو صادق الامین بھی جانتے تھے۔ آپ نے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا، ہمیشہ اپنی زندگی میں امانت داری کا خیال رکھنا۔
ایک دور آیا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، مدائن کے مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، اس میں ایک آدمی، انجان آدمی، بہت بڑی قیمتی چیز لے کر کے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا مال تو آج تک دیکھا نہیں گیا۔ پوچھا لانے والوں سے کہ یہ بتاؤ کیا اس میں سے تم نے کچھ لیا بھی ہے؟ تو تاریخی جواب دیا تھا اس مرد مومن نے، تم یہ کہتے ہو کہ کیا میں نے کچھ لیا ہے؟ قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی، اگر اللہ رب العالمین کا معاملہ نہ ہوتا تو ایک حبہ بھی میں یہاں لے کر کے نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا جو وہاں پر حاضر تھے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا نام کون، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے؟ جواب دیا کہ میں اپنا نام بھی نہیں بتلاؤں گا، میری تعریف کریں گے اور تعریف تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ قبیلہ عبد قیس کے ایک مرد مومن تھے، یہ امانت داری تھی، وعدے کی پاسداری بھی مسلمان کرتے تھے۔ نہ ہمارے پاس وعدے کی پاسداری ہے، مسلمان بھول چکا ہے، اس درس کو نسی منسیہ کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر کہا گیا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے میرے بندو اپنے وعدوں کو پورا کرو، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا، میرے بندوں کے وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، انتقال کا زمانہ ہے، آخرت کا سفر بالکل قریب ہے، بستر مرگ پر ہیں۔ عبداللہ بن عمر جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سنتوں کے بڑے عامل تھے، تلاش کرتے تھے، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تھے، جو وہاں پر آئے ہوئے تھے بیمار پرسی کرنے کے لیے، کہا ایک فلاں آدمی کو بلاؤ، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے وعدہ پورا کر لوں۔ وہ آدمی حاضر ہوئے، اس کے بعد جو وہاں پر حاضر تھے حاضرین مجلس سے کہا کہ لوگوں میں نے اس مرد مومن سے ایک بڑا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا، لوگوں گواہ رہو، مرنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے رہا ہوں، لوگوں تم لوگ گواہ رہنا۔ یہ وعدے کی پابندی تھا، کاش کی زندگی ہمارے اور آپ کے اندر بھی آ جاتی۔ امانت داری کا بھی پاس و لحاظ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا صلاۃ لہ ولا زکاۃ لہ، جس آدمی کے اندر امانت داری نہ ہو اس کا کوئی ایمان بھی نہیں، اس کی نماز بھی نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں، یعنی جو امانت داری کا خیال نہیں رکھتا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، توحید والے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کا، عمل کا جائزہ لے لے، کہاں تک اس بات میں سچائی رکھتا ہے۔ اللہ
علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ آنم یعنی میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، موحد ہوں، تو میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں کہ آنم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے۔ میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، لا تنظروا الى صلاة احد ولا صیامہ، دیکھنا کسی کی نماز کو نہیں دیکھنا، کسی کے روزے کو نہیں دیکھنا، بل انظروا، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ آدمی جب بولتا ہے سچ بولتا ہے یا نہیں، امانت داری کے ساتھ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ امانت داری کے ساتھ، امانت داری کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ علم و عمل میں، تقوی طہارت میں آپ کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا تھا۔ ان کے والد مبارک تھے۔ باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی نیک نکلتی ہے۔ مبارک کو، ان کے والد کو جوانی کے زمانے میں کسی رئیس نے ایک باغ کا پاسباں بنا دیا تھا، تمہیں سچائی بھی کرنی ہے، اس کا ریکھ دیکھ بھی کرنا ہے۔ کئی سال کے بعد وہ رئیس آدمی، وہ مومن اپنے کچھ دوستوں کو لے کر باغ میں آئے اور کہا کہ مبارک دیکھو، ان پیڑوں میں سے جو اچھے اچھے پھل ہوں، میٹھے پھل، وہ توڑ کر کے لے آؤ۔ توڑ کر کے ایک ٹوکری میں لے آئے، پیش کر دیا۔ کچھ آم تھے، کچھ اور تھے، اس میں میٹھے بھی تھے، کھٹے بھی تھے۔ اس رئیس نے کہا کہ مبارک، اتنے سالوں سے ہمارے باغ میں کام کر رہے ہو، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اچھا پھل کون ہے، میٹھا پھل کون ہے، کڑوا پھل کون ہے؟ مبارک نے ایک تاریخی جواب دیا تھا، کہا صاحب آپ نے مجھے کھانے کے لیے یہاں نہیں رکھا، نگرانی کے لیے رکھا ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی، اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میں نے ایک پھل بھی نہیں چکھا۔ دوبارہ پھر تاکید سے پوچھا کہ حقیقت میں بات یہی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کس درخت کا پھل کیسا ہے کیسا نہیں۔ بے حد متاثر ہوا، گھر آئے، اپنی بیوی سے تذکرہ کیا۔ ایک مرد مومن ایسا بھی ہے، کیا مناسب نہیں کہ اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دے دے؟ بیٹی کو نکاح میں دے دیا، اور انہی سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کی احادیث صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، جن کی احادیث بخاری کے اندر موجود ہے، جن کی احادیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، اور سنن کے اندر موجود ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے کہاں تک سچائی ہے، کہاں تک سچائی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ذرا یاد رکھیے کہ سچائی کا انجام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی ہدایت سے اس کی زبان پر سچائی آتی ہے،
مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے آئے، نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ خواتین بھی آ رہی ہیں اور صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ کسی ایک گلی سے خاتون آ رہی تھی، دوسرے گلی سے ایک صاحب آ رہے تھے، اور نفس امارہ سے غالب ہو گئے، برے عمل کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد دوسرے راستے سے بھاگ گئے۔ وہ خاتون وہاں پر روتی رہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، دوسرے بھی جو پہلے تلاش کرنے کے لیے گئے اس کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مجرم ہے۔ خاتون سے پوچھا گیا، کیا ہو سکتا ہے کہ یہی ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دے دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ایسے آدمی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ سنگساری کی ترتیب کی جا رہی ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ مرد مومن جو گناہ کا کام کر چکا تھا، اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ دیکھ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ گناہ تو نے کیا ہے، لیکن تیرے مقام پر ایک پاک دامن سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اسے پوچھا بھی گیا، لیکن اس بندے نے خاموشی اختیار کی۔ معلوم ہوا کہ ہی آدمی مجرم ہے۔ اصل مجرم اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ انا ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ مجرم آدمی میں ہوں، مجھے سنگسار کیجئے، یہ میرا بھائی بالکل بے قصور۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلے والے آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کیوں نہیں کہا یہ گناہ کا کام میں نے نہیں کیا؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی، اس مرد مومن کے مقام پر میں ایثار کر دوں، قربانی کر دوں، میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرا وہ بھائی دنیا میں رہ کر اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کی معافی کر دے۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے مجرم کو بھی معاف کر دیا، سنگسار نہیں کیا گیا، وقت اجازت نہیں دے گا، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو ایمانی زندگی، تقوی کی زندگی، سچائی کی زندگی، راست بازی کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. أقم الصلاة.